السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ پہلے بھی ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ رہیں گے پولیس لائن کے گیسٹ ہاؤس میں، جس پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت خاصا تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی چیف جسٹس صاحب کو اور لوگوں کو، اور کافی زیادہ اس پہ جو ہے تنقید کی جا رہی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے، اور کافی وزراء نے جو ہے وہ اس حوالے سے بیانات دیے جو کہ غیر مناسب تھے، کیونکہ اس طریقے کی زبان چیف جسٹس صاحب کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ مریم نواز نے بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کو یہ کہا کہ وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں، اور وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ سابق ثاقب نثار صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، جن کو باقاعدہ اپنے وہ جلسوں میں ان کی تصویر لگا کر وہ بتاتی رہی ہیں کہ ان 3 لوگوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور ان 3 جو ہے لوگوں کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ ہماری قوم پہ مسلط ہوا۔ یہ پوری میچ فکسنگ کی گئی تھی، یہ سابق ثاقب نثار کے لیے جو ہے وہ بولتی رہی ہیں یہ بات، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ان پر کوئی توہین عدالت جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، ان کو جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب نہیں بتایا گیا۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا شخص جو کہ اس عہدے پر یا بہت زیادہ بڑے عہدے پر نہیں ہوتا ہے، تو ان پر جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے توہین عدالت جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کو تنقید کا نہ صرف نشانہ بناتے ہیں بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوتی ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اگر کچھ بول دے تو توہین عدالت جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ مریم اورنگزیب ہوں یا مریم نواز ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں، ان تینوں ہی لوگوں نے بہت ہی شدید قسم کے الفاظ استعمال کیے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں، لیکن جو ہے وہ ابھی تک ان پہ کوئی توہین عدالت نہیں لگا۔ ان کو جو ہے کٹہرے میں لا کر ان سے نہیں پوچھا گیا کہ کس بنا پر تم نے اس طریقے کے الزامات لگائے یا اس طریقے کی گھٹیا زبان جو ہے وہ تم نے استعمال کی، کیونکہ مریم اورنگزیب نے تو یہاں تک کہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ان کے گھر بھی جلائے جا سکتے ہیں، جس کا جواب خیر سے جسٹس عمر عطا بلدیال نے چیف جسٹس عمر عطا بلدیال نے دیا، لیکن اس حوالے سے انہوں نے خاطر خواہ جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس ان کو نہیں بھیجا، جبکہ میرا خیال میں تو ان کو بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سب کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جو بھی جو ہے وہ غلط اقدامات یا غلط زبان استعمال کرے ہماری عدلیہ کے بارے میں، کیونکہ ہماری جو عدلیہ ہے اسی کی طرف جو ہے وہ اب پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے، اور ہر طریقے کے جو فیصلے ہیں، جو انصاف ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ عدلیہ سے اور عدالتوں سے ملتا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ میں یہ بھی کہوں گی کہ پہلے جب لوگوں نے توہین عدالت کی تو پہلے تو بہت زیادہ توہین عدالت کے جو ہے وہ نوٹسز جاری ہوتے تھے، لیکن اب ہم ایز سچ جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹسز نہیں دیکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ، چاہے وہ وزیر ہوں، چاہے وہ کوئی کسی پارٹی سے بلونگ کرتا ہو، وہ بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ توہین عدالت کر دیتا ہے، اور بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ عدالت کو جو ہے تنقید کا اور ان کے ججز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ جہاں میں یہ بات کر رہی ہوں وہاں میں یہ بھی بات کروں گی کہ عمران خان کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ
17 मई तक उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि ऐसा जो है वो इमरान खान खुद भी बोल रहे थे कि उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? उनको गिरफ़्तार इसलिए किया जा सकता था क्योंकि ऐसा जो है वो लाहौर की पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की के बाहर, और वो ख़ुद जो है वो कह रही थी कि हम जो है इमरान खान जो है वो हमें दीगर मुकदमात में जो है वो मुलव्वस हैं और वो मतलूब हैं हमें, इसलिए जो है हम यहाँ पे उन्हीं को लेने आए हैं। और ये बात जो है इस वजह से खान साहब के भी उसमें आई बात जो है वो खान साहब को भी पता चली, और खान साहब ने अपने ख़दशे का भी इजहार किया, जिसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने और अदालतों ने ये फ़ैसला किया कि आप जो है वो 17 मई तक जो है वो अदालत कोई भी जो है वो उनको गिरफ़्तार नहीं करेगा, और कोई भी जो है किसी भी मुकदमे में इनको गिरफ़्तार नहीं करेगा खान साहब को। ये एक अच्छी मुस्बत बात थी, क्योंकि खान साहब की गिरफ़्तारी का जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। इसमें जो हमारा दुश्मन मुल्क भारत है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और खुशियाँ मना रहा था, और उसके जो है ऐसा दिखा रहा था कि जैसे जो है वो पाकिस्तान जो है वो किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है। और ये हमने क्यों ऐसा वो बता रहा था, वो इसलिए ऐसा बता रहा था क्योंकि हमने ख़ुद जो है वो उसे ऐसा मौका दिया कि हमारे जो विजुअल्स हैं कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक औरत को जो है वो घसीटते हुए लेकर जा रही है, या बालों से पकड़ के घसीटते हुए लेकर जा रही है, या एक क्या नाम है 13 साल या 14 साल या कह सकते हैं 20 साल की वो बच्ची होगी, उसको जो है वो लेकर जिस तरीके से जाया जा रहा है, ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बात थी। और इसका मैंने जो है वो पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था। और मैं यहाँ पे ये भी बात बताती चलूँ कि शीरी मज़ारी साहिबा को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। कल रात जो है वो उनके घर में रेड डाली गई और उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। इस वीडियो में हम जो है वो वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि उनकी बेटी ईमान मज़ारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके ख़िलाफ़ पहले जो है वो हमारे कुछ हसास इदारे ने जो है वो FIR भी दर्ज की थी। इंसदाद दहशत गर्दी के तहत जो है वो एक FIR उनके ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज की गई थी। और वहाँ जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने ये कहा था कि आफताब इकबाल और इमरान रियाज को जो है वो फौरी 1 घंटे में पेश किया जाए, क्योंकि वो दोनों जो है वो बहुत ही बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और लेकिन आफताब इकबाल तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन इमरान रियाज अभी तक नहीं पता वो कहाँ हैं। मैं यही दुआ करूँगी कि मुल्क के लिए जो भी हो वो बेहतर हो, चीज़ें जो है वो बेहतर हों। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।